نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 66ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ راسخین فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ رسوخ فی العلم کے معنی آتے ہیں علمی پختگی اور گہرائی کے، لہذا جو عالم علوم شرعیہ پر گہری نظر رکھتا ہو، یعنی عربی زبان سے، اس کے قواعد سے، اس کی لغات سے، معانی سے پوری طرح واقف ہو تاکہ نصوص کے سمجھنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہو، اور تفاسیر اور احادیث شریفہ اور فقہ اسلامی پر اس کی گہری نظر ہو، تو ایسا عالم راسخ فی العلم کہلائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کی تمام علوم پر گہری نظر ہوگی اور صحیح فہم اسے نصیب ہوگی تو وہ عقیدہ صحیحہ پر قائم بھی ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کا تذکرہ فرماتے ہوئے راسخین فی العلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آیات متشابہات میں اپنی طرف سے کوئی تعویل نہیں فرماتے ہیں، بلکہ بلا کسی تفصیل کے ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ایسی جو بھی نصوص ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں، ہم بلا کسی تفصیل کے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو اس جگہ پر جا کر جہاں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے، علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ راسخین فی العلم کی پہچان ہے۔ اور جو لوگ اپنی ہمادانی کے دعوے کے ساتھ آیات متشابہات کو اپنے بیان کا، اپنی تحریر کا موضوع بناتے ہیں اور اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں، ان کو ان کے مقابلے میں قرآن پاک کی تعبیر میں الذین فی قلوبہم مرض، یعنی جن کے دل کے اندر بیماری ہے، کجی ہے، اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو راسخین فی العلم کہلانے کے لیے عقیدے کی صحت بھی ضروری ہے، محض جانکاری کافی نہیں بلکہ صحت عقیدہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی کی تشریح و تفسیر فرماتے ہوئے حضرات مفسرین نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی وہی عالم راسخ کہلائے گا جو علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہو۔ چنانچہ بعض حضرات مفسرین نے راسخ فی العلم کی صفات بیان کرتے ہوئے 4 باتیں ارشاد فرمائیں کہ اس میں 4 باتیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی، التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں تقوی کی صفت ہو، یعنی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، گناہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں توبہ کرے۔ اور دوسری صفت بیان کی والتواضع فیما بینہ و بین الناس، لوگوں کے ساتھ انکساری، عاجزی، تواضع کا معاملہ ہونا چاہیے، کبر و غرور کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی انانیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔
جب کہلایا جائے گا کہ وہ راسخ فی العلم ہے۔ اور تیسرے یہ کہ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ بے رغبتی کا ہونا چاہیے، دنیا دار نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہر وقت 99 کے چکر میں لگا رہے، ہائے دنیا وائے دنیا میں پڑا رہے، عبد الدینار عبد الدرہم بن جائے، لالچ اور شح اس کے اندر آ جائے۔ اگر یہ باتیں ہوں گی تو وہ راسخ فی العلم نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت بیان کی کہ والمجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسی، اپنی ذات کے ساتھ قربانی کا جذبہ، محنت اور ہر طرح کی پریشانی جھیلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ کہلایا جائے گا کہ یہ راسخ فی العلم ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ علمی پختگی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی صحت، اخلاق کو درست کرنا، اخلاقی زندگی کو بہترین بنانا، یہ تقاضے ہیں رسوخ فی العلم کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ گرمیوں میں سردی کا اور سردیوں میں گرمی کا لباس پہنتے تھے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 117 نمبر حدیث ہے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے فضائل میں یہ باب ہے۔ اس میں خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے طلب فرمایا اور میری آنکھیں دکھنے آ رہی تھیں۔ جب میں حاضر ہوا تو حضرت نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا، جس سے وہ بیماری فوراً دور ہو گئی، اور اسی وقت آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، کہ اے اللہ علی سے سردی گرمی کا احساس ختم فرما دے۔ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد سے آج تک مجھے نہ سردی میں سردی لگتی ہے نہ گرمی میں گرمی لگتی۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ من جملہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کے معجزات میں سے ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے فضائل میں سے ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کا نکاح فرما دیا، تو ان کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ان کا مہر تو ادا کر دو۔ تو عرض کیا گیا کہ کیا مہر ہے؟ تو اتنے میں عرش الہی پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر 3 مرتبہ یا ایک روایت میں 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہاری بیوی کا مہر ہے، پہلے اسے ادا کرو۔ تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں، صحیح یا ضعیف، ان میں یہ روایت کہیں دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہے، لیکن اس کی سند کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس درجے کی ہے، اس لیے ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں۔ البتہ حدیث کے طور پر اسے بیان کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سند کا اس کے پتہ نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ
آج کل یہ میسج بہت چل رہا ہے، ایک صاحب نے ہمارے پاس بھی بھیجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت آیا تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا کہ جی۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا، دوسرا جنت میں۔ تو یہ میسج جو چل رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ یہ روایت کہیں دستیاب نہیں ہے، اور جب تک صحیح سند سے کوئی بات نہ ملے اس میسج کو ہرگز آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ یعنی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ نے وفات کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایسی گفتگو کی ہو اور ادھر سے یہ جواب ملا ہو۔ بے شک ایسے کئی واقعات ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے درخواست کی ہے، فریاد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ وفات کے وقت آپ نے یہ پوچھا ہو اور پھر آپ کے اوپر رقت طاری ہو گئی ہو، پھر یہ جواب ملا ہو، ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔ البتہ یہ بات ثابت ہے، قابل اعتبار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں بس موت کا فاصلہ ہے۔ یہ بات درست ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ اس فضیلت اور بشارت کے مستحق ہوں گے۔ باقی یہ اوپر کی جو تفصیلات ہیں اس کو بطور حدیث عام نہ کیا جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جس میں سے 2 لوٹ آتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے۔ تو ایک گھر والے رشتہ دار، اور ایک مال، اور ایک اعمال۔ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مال سے یہاں کیا مراد ہے، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوئی مال تو جاتا نہیں ہے، پھر کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں مال سے مراد ہے غلام۔ جو غلام ہوا کرتے تھے، جو خریدے جاتے تھے، وہ بھی آدمی کا مال ہوتا تھا، اس میں بھی وراثت چلا کرتی تھی۔ تو جب آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو رشتہ دار بھی جاتے تھے، غلام بھی جاتے تھے، دفن کر کے رشتہ دار بھی واپس آ گئے، غلام بھی واپس آ گئے، تو گویا مال بھی لوٹ آیا۔ تو یہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ کچھ مال بھی ساتھ لے جاتے ہوں کسی زمانے میں، لیکن آج کل اس طرح کا کوئی دستور نہیں دیکھا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں تجارت کے شرعی احکام، فضائل و مسائل پر کوئی مستند کتاب ہے جس کے ذریعے مجھے رہنمائی حاصل ہو سکے؟ تو فضائل تجارت پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اور تجارت کے مسائل کے سلسلے میں جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں ان میں کتاب البیوع، اس پر نظر ڈال لیں۔ بعض حضرات نے اس پر مستقل تصنیفات بھی شائع فرمائی ہیں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، ان کی متعدد تصانیف تجارتی مسائل کے موضوع پر ہیں۔
عربی کے اندر حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم، ان کی فقہ البیوع اس معاملے میں بہت ممتاز کتاب سمجھی گئی ہے. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ خفین کو اتنا اتار دیا جس سے ٹخنا کھل گیا، اس سے مسح ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ محض ٹخنا کھلنے سے تو ساقط نہیں ہوگا، لیکن پیر کا اکثر حصہ کھل جائے تو مسح ساقط ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص اذان کے درمیان اگر ہنسے یا بولے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بے شک اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آدمی اس کا جواب دے. اگر کسی اور کام میں، دینی کام میں مشغول نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن یہ بات کہ جو آپس میں بات چیت کرے گا، یہاں سے بولے گا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے. کسی بھی روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ویسے ہی مشہور ہو گئی ہے. پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کے زخم سے خون آیا اور اس کو وہ بہنے نہ دے بلکہ پہنچتا رہے، بار بار پہنچتا رہے، اپنی جگہ سے بہنے نہ دے، تو اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو راجح قول یہی ہے کہ اگر اتنا خون نکلا ہو کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تھوڑا بہت نکلا ہے کہ اگر نہ بھی پہنچتا تب بھی نہ بہتا تب نہیں ٹوٹے گا. پوچھتے ہیں ایک ساتھ کئی جنازے جمع ہو جائیں جن میں بڑے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بچیاں بھی ہوں، تو کیا صورت اپنانی چاہیے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب متعدد جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کی نماز الگ الگ پڑھی جائے، یہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر موقع نہیں ہے، سب کی ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو بھی جائز ہے. اس میں جو علم و عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہو مردوں میں سے، اس کو امام کے قریب رکھا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اگر عورتیں ہوں کے بعد، پھر اگر بچے ہوں اس کے بعد عورتوں کو رکھا جائے گا. اور دعا کے اندر بالغین کی دعا پڑھی جائے گی، پھر نابالغوں کی پڑھی جائے گی، بچوں بچیوں دونوں کی پڑھ دی جائے، کیونکہ سب کے جنازے اس کے اندر شامل ہیں. پوچھتے ہیں کہ انتقال کے بعد کے لیے اپنے اعضاء کسی کو عطیہ کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں، مثلا آنکھ دینے کی یا اپنے بدن کا کوئی حصہ دینے کی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسانی عضو کی بے حرمتی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. یہ پورا بدن ہم اس کو خود استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی اور کو دینے کے ہم مجاز نہیں ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت انسانی بدن کا احترام جس طرح زندگی میں کرتی ہے، اسی طرح وفات کے بعد بھی کرتی ہے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. پوچھتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو کر کے کریں، لیکن باقاعدہ اجتماعی دعا جیسا کہ بعض جگہ التزام ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ میت بیوی کا؟ جی ہاں، دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہ لگائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی آدمی کوئی چیز ادھار خریدتا ہے، لیکن ادا کرتے کرتے ادھار کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اصل قیمت سے کئی گنا زائد ہو جاتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ جتنی بھی زائد ہوگی یہ سب سود ہے.
عقد کے وقت کی مجلس میں جو قیمت طے ہوئی ہو بس اتنی قیمت کا لین دین جائز ہے۔ مدت بڑھنے کی وجہ سے زیادہ دینا بھی جائز نہیں، زیادہ لینا بھی جائز نہیں۔ اس لیے مجلس عقد میں طے کر لینا چاہیے کہ اتنے کی ہم یہ چیز لیں گے، اتنی قسطوں میں ادا کریں گے، اور کوئی قسط اگر وقت پر ادا نہ ہو تو اس کی وجہ سے قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر قیمت میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ سراسر سود ہے۔ ایسے عمل سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ دودھیا سے قرض لے کر بھینس خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں دودھیا ان سے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے دودھ لیتا رہتا ہے، اور دودھ کی قیمت بھی عام ریٹ سے کم لگائی جاتی ہے، اور جب قرض کے بقدر رقم پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عام قیمت کے مطابق وہ دودھ لیتا ہے۔ تو ایسا معاملہ کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عام قیمت سے کم قیمت پر دودھ لینا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قرض پر نفع کا شبہ پایا جاتا ہے کہ اس نے جو قرض دے رکھا ہے اس آدمی کو، اب دودھ لینے میں جو قیمت میں کمی ہو رہی ہے یہ اس قرض کا گویا کہ نفع یہ اٹھا رہا ہے، قرض نہ دیتا تو کمی نہ ہوتی، اسی لیے جب قرض پورا ہو جاتا ہے تو کمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مناسب یہی ہے کہ وہی قیمت رکھی جائے جو عام ریٹ بازار میں چل رہا ہو۔ مناسب ریٹ جو ہول سیل میں دینے کا ہوتا ہے، بڑی مقدار میں دینے کا کچھ تھوڑا کم ریٹ ہوتا ہے، بازار میں بھی ریٹیل سے کم ہوتا ہے، تو وہ ریٹ لگا دیا جائے، اور محض قرض کے بدلے میں کم قیمت، واضح کم قیمت لینا یہ سودی معاملے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔